بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لفظ ہے جہاد۔ ہم نے نماز کے بارے میں سنا ہوا ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہمارے بہت سے لوگ کسی نے نہیں کیا ہوا، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، کچھ لوگ صاحب استطاعت نہیں ہوتے تو وہ نہیں دے سکتے۔ یہ سارے اسلام کے اراکین ہیں، اور جہاد جو ہے وہ بھی اسلام کا رکن ہے، اور بعض جگہوں پہ اس کو پورے اسلام پر فضیلت دی گئی ہے۔ جہاد کو اتنا اہم رکن ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اعمال پر فضیلت دی ہے کہ اس کا جو مرتبہ ہے وہ تمام اعمال سے زیادہ ہے۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ دو تین لفظ ہیں جو ہمارے ہاں بار بار بولے جاتے ہیں، پہلے آپ ان کو سن لیں اور اس کے بعد آپ کو جہاد کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے دین۔ دین کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے شریعت۔ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ جو پورا قانون ہے زندگی گزارنے کا، جیسے قرآن ہے، یہ دین ہے۔ اس پہ عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے، یہ شریعت ہے۔ نماز پڑھنا دین ہے، اور آپ نے نماز پڑھنی کیسے ہے، یہ شریعت ہے۔ اور تیسری چیز ہے عبادت۔ عبادت کا مطلب میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عبادت کے تین مطلب ہیں، اور اس کا ایک مطلب بندگی اور غلامی ہے، کہ ہم سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہم سب اسی کے بندے اور اسی کے غلام ہیں۔ جب آپ، میں یا کوئی بھی انسان کسی کی اطاعت میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کو اپنا حاکم بنا لیتا ہے، تو گویا وہ اس کا دین تسلیم کر لیتا ہے۔ یہ بات جو آج میں کر رہا ہوں نا، آپ نے غور سے سننی ہے، اس پہ گھر جا کے سوچنا ہے، اور پھر میری غلطیاں بھی آپ نے نکالنی ہیں، اور آپ نے اپنے علماء ہیں ان سے بھی مشورہ کرنا ہے کہ جہاد کا مطلب، جس کو کفار نے بدنام کر دیا کہ مسلمان، وہ یہ سمجھتے ہیں، کفار نے جو تصویر پیش کی ہے جہاد کی، وہ یہ ہے کہ لمبی داڑھیوں والے لوگ ہوں گے، ان کے ہاتھ میں ننگی تلواریں ہوں گی، اور وہ ایک بڑے گروپ کی شکل میں آ رہے ہوں گے اور سب کو قتل کرتے جائیں گے، اور یہ جہاد ہے۔ یعنی انہوں نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اگر آپ ان کا لٹریچر پڑھیں، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد وہ ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، جس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آج اسی کی تفصیل ہم تھوڑی سی کریں گے، باقی نیکسٹ جمعے میں کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب آپ کسی کی اطاعت میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو اپنا حاکم تسلیم کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا دین تسلیم کر لیا ہے۔ اور پھر جب وہ آپ کا حاکم ہو جاتا ہے، آپ پھر اس کے رعایا بن جاتے ہیں۔ رعایا کا لفظ سمجھتے ہیں نا، جیسے پہلے لوگ رہتے رہے ہیں، اور آپ اس کے مقرر کیے ہوئے ضابطے، اس کے مقرر کیے ہوئے قانون، اس کے مقرر کیے ہوئے جتنے بھی کام ہیں، وہ آپ کو وہ سمجھاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا، یہ شریعت ہے اس کی۔ اور پھر جب آپ اس شریعت کو منوعاً بجا لاتے ہیں، تو گویا آپ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ قرآن آپ کو سمجھاتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ دین ہے۔ دراصل ہم نے دین کیا سمجھا ہوا ہے، اور قرآن کی آیات میں دین کیسے آتا ہے؟ دین دراصل حکومت کا نام ہے، اور شریعت اس حکومت کا قانون ہے۔ اب حکومت کس کی ہے؟ وزیر اعظم کون ہے؟
انوار الحق کاکڑ ہے نا، اب ہم سارے کے سارے اس کے دین پہ ہیں۔ اگر ہم اس کی بات مان رہے ہیں، من و ان مان رہے ہیں، تو وہ ہم سارے اس کی شریعت پہ عمل کر رہے ہیں، اور جو باتیں وہ کہتا ہے، جس طرح وہ کہتا ہے، ہم سر تسلیم خم کرتے جاتے ہیں، تو گویا ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، وہ ہمارا خدا ہے۔ یہ بات آپ غور کریں اس پہ، یہ آگے قرآن کی آیات سے مطلب میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہم اس کے محکوم ہیں، وہ ہمارا حاکم ہے، وہ کہتا ہے آپ نے اتنے بجے اٹھنا ہے، آپ نے اتنے بجے سونا ہے، آپ نے رزق کیسے کمانا ہے، آپ نے رزق کیسے نہیں کمانا ہے۔ آپ اس کے احکامات کو چاہے وہ قرآن کے خلاف ہوں، حدیث کے خلاف ہوں، من و ان آپ تسلیم کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا خدا ہے اور آپ اس کے بندے ہیں۔ اور حاکم وقت جو ہوتا ہے وہ یہی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگوں نے بھی خدائی کے دعوے کیے ہیں، نمرود گزرا ہے، فرعون گزرا ہے، باقی بھی لوگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنا ایک دستور بنایا تھا، اور جب طاقت کے نشے میں وہ بہت اونچے چلے گئے تو پھر انہوں نے عوام کو اپنا محکوم بنایا، اور پھر اس سے اپنی پوجا اور پرستش اور اپنی عبادت کروانا شروع کر دی تھی۔ اور دین بھی یہی ہے۔ آپ جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ دین دراصل حکومت کا نام ہے، تو آپ یہ بھی پھر سمجھ جائیں گے آسانی سے کہ ایک آدمی کے دو دین نہیں ہو سکتے، دو حکمران نہیں ہو سکتے، دو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، کسی ایک کی بات آپ کو ماننا پڑے گی۔ آپ کے شہر خیرپور میں دو اسسٹنٹ کمشنر نہیں ہو سکتے، دو تھانے دار نہیں ہو سکتے، دو باپ نہیں ہو سکتے، دو مائیں نہیں ہو سکتی۔ حکم چلانے والا جو سربراہ ہوتا ہے، چھوٹے درجے پہ ہو یا بڑے درجے پہ ہو، وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دین اسلام کی پیروی کریں اور بات انوار الحق کاکڑ کی مانیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دین اسلام کی پیروی کریں اور بات وقت کے اس جج کی مانیں جو کہ اسلام کا نافرمان ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ دین اسلام کی پیروی کریں اور کسی بھی بدماش کی بات مانیں جو اسلام سے خلاف آپ کو لے کے جا رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے، میں کہوں گا کہ ایسا ہو رہا ہے۔ آج کی دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آج کا انسان اللہ سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا پیرزادوں سے ڈرتا ہے۔ اس میں اپنے اگر حلقے کی بات کروں، اللہ سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا کھچیوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا چیمے سے ڈرتا ہے، جتنا کاکڑ سے ڈرتا ہے، جتنا آرمی سے ڈرتا ہے، جتنا چیف جسٹس سے ڈرتا ہے۔ ملک کے بڑے بڑے جو سرکش لوگ ہیں جن کو قرآن نے طاغوت کہا ہے، یہ طاغوت ہیں جنہوں نے عوام کو اپنا محکوم بنایا ہوا ہے، عوام کو تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں، جب چاہتے ہیں ان کے خلاف جھوٹے پرچے دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تھانے سے چھڑوا لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں سرعام لائسنس جاری کر دیتے ہیں کہ تو نشہ بیچ اور اس قوم کو پیسے کما، آدھے ہمیں دے آدھے خود کھا، جس کو چاہتے ہیں چور تیار کر لیتے ہیں، جو ووٹ نہیں دیتا اس کی بکریاں چوری کروا لیتے ہیں۔ یعنی عوام جو ہے وہ اتنا ان سے ڈرتی ہے، اتنا خدا سے نہیں ڈرتی۔ تو عوام دراصل ان کی دین پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے دیکھیں قرآن پاک میں فرمایا ہے، یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی ہے، اس جو اللہ کا جو فرمان ہے نا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ہمیں علامہ صاحب مسجد پہ بیٹھ کے ایک وعظ کرتے ہیں، اللہ نے اس کو علم دیا ہوتا ہے، اور وہ تقریر کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے ایک غلطی کی،
زنا کیا، ایسے ہی ہے نا مفتی صاحب؟ زنا کی جو تاریخ میں نے پڑھا ہے، آپ اس وقت امیر المومنین تھے، ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں آپ کے بیٹے کا بچہ ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اسے کہا کہ ہاں جی، اس نے مان لیا۔ مومن، یہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ مومن ہر غلطی کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ جھوٹ پلاننگ سے بولا جاتا ہے۔ غلطی مومن سے ہو سکتی ہے، وہ چوری بھی کر سکتا ہے، وہ کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے، لیکن وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چیف جسٹس کی، آپ کو پتہ ہے کہ عمر فاروق کے دور میں چیف جسٹس کون تھا؟ کسی کو پتہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس سے۔ یعنی یہ محبت کتنی تھی آپس میں ان کی، صحابہ کرام کی۔ آج تو لوگ قصے کہانیاں لوگوں نے گھڑ لی ہیں نا، تو آپ نے ان کے حوالے کیا، انہوں نے فیصلہ کیا جی کوڑے مارے جائیں۔ وہ شادی شدہ نہیں تھے، اور شادی شدہ، غیر شادی شدہ اگر شخص زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کوڑے ہیں، اگر شادی شدہ کرتا ہے تو اس کی سزا سنگسار کرنا ہے، یعنی پتھر مار مار کے مار دیا جائے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ہم نے تو قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، بس چوم کے سر پہ رکھتے ہیں اور اوپر رکھ دیتے ہیں، اور ہمارا جج بھی بس اس نے اس کی تصویر بنائی ہوتی ہے، نہ اس نے خود کبھی عمل کیا ہوتا ہے، نہ وہ مجرموں سے عمل کراتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ طاغوت ہے، یہ ظلم کا نظام ہے، اس کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے، کھڑا ہونا چاہیے، اس کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ ہم اس نظام میں اللہ کو پس پشت ڈال چکے ہیں، اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال چکے ہیں، اللہ کے نبی کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہم صرف ججوں سے ڈرتے ہیں، اے سیوں سے ڈرتے ہیں، ایم پی ایم این اے سے ڈرتے ہیں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ کہا کہ کوڑے لگائے جائیں، کوڑے لگائے، اور پتہ نہیں 35واں یا 36واں کوڑا تھا جو میں نے تاریخ میں تبری میں پڑھا ہے۔ جب وہ کوڑا لگا تو ان کی موت واقع ہو گئی، اور جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے نا تو وہ ایک لمحے کے لیے اچھلتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی جانور کو مارا ہو نا، تو جب اس کو زور سے ڈنڈا مارے نا تو وہ ایک موت سے پہلے وہ اچھلتا ہے۔ تو جب آپ اچھلے، وہ یعنی جو صحابی تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ تھے، اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہا کہ تم جنت میں جاؤ گے کیونکہ تم نے اپنی سزا کاٹ لی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے میرا سلام کہنا کہ جو تیرے ساتھی جس کو تو نے اپنے ٹریننگ دی، جس کی تو نے تعلیم دی، اس نے دنیا کے اوپر حد پوری کر دی ہے۔ اور فرمایا کہ پھر باقی جو کوڑے رہ گئے تھے وہ آپ نے اس کی قبر کے اوپر مارے، بعد میں یہ بھی لکھا ہے کہ لاش کے اوپر مارے۔ ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ یہ قصے کہانیاں ہمیں لگتی ہیں، کون کرے گا؟ جو خود ہی ظالم ہیں، اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں ملک کو لوٹنے کی، وہ کیسے انصاف کا نظام قائم کر سکتے ہیں؟ وہی اس کو پیچھے سے ڈنڈا ملتا ہے تو نون لیگ کے خلاف فیصلے دے رہا ہوتا ہے، کوئی اور ڈنڈا آتا ہے تو پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دے رہا ہوتا ہے، کوئی تیسرا ڈنڈا آتا ہے تو پیپل پارٹی کے خلاف فیصلے شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک ہی جج سول کورٹ میں ایک شخص کو موت کی سزا سناتا ہے، اگلے سیشن کورٹ میں اس کو بری کر دیتا ہے، اور اگلے ہائی کورٹ میں پھر موت کی سزا ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ میں پھر اس کو بری کرتا ہے۔ بھئی ایک شخص ہے، ایک ہی گناہ کیا ہے، ججوں کے اختلافات آپ دیکھیں، کیا جس نے موت کی سزا دی ہے یا تو اس نے غلط کیا ہے، اور یا جس نے بری کی ہے پھر اس نے غلط کیا ہے، پھر ان کو سزا کون دے گا؟ یعنی یہ ایسا ظالمانہ نظام ہے کہ جس میں منصف سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ تیرے انصاف کے پیچھے کون سا قانون ہے جس کی تو پیروی کر رہا ہے۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں اسلام کا ایک نقشہ ہے، اسلام ایسا ہوتا ہے، اسلام میں کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوتا، اسلام میں غریب امیر برابر ہوتا ہے، اسلام میں ٹیکس صرف امیروں سے لیا جاتا ہے، غریبوں سے نہیں لیا جاتا، دہاڑی داروں سے نہیں لیا جاتا۔ اسلام میں اس شخص سے پیسہ لیا جاتا ہے
جو صاحب حیثیت ہوتا ہے۔ صاحب حیثیت کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس 5.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر مقدار میں نقدی، وہ بھی اتنی جمع ہو جائے کہ پورا سال اس کے اوپر گزر جائے اور اس کی ضروریات سے زیادہ ہو، تب اسلام کہتا ہے کہ ہاں بھئی اس میں سے نا 2.5% تو خزانے میں جمع کرا، تاکہ جو اللہ کے بندے غریب ہیں ان میں تقسیم کیا جائے۔ اور جو شخص دہاڑی کر کے آتا ہے، 700-800 900 بڑی مشکل سے لے کے آتا ہے، گورنمنٹ اس سے ٹیکس لے رہی ہے، اور جو ارب پتی ہے وہ قرضے لے کے معاف کرا لیتا ہے۔ یہ کون سا نظام ہے؟ یہ ظلم کا نظام ہے۔ ہمارے ہاں صرف اسلام کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، خاکہ پیش بالکل اسی طرح جیسے آپ کو ایک عمارت کا خاکہ پیش کیا جائے کہ آپ کو ایک ایسی عمارت ملے گی جس کے ہر کمرے میں اے سی لگے ہوں گے، جس کے ہر دروازہ شیشے کا ہوگا، جس کے نیچے کارپیٹ بچھا ہوگا، جس کے ساتھ اٹیچ باتھ ہوگا، جس کے اندر مطلب ہر وقت بجلی دستیاب ہوگی، بجلی جانے کی صورت میں UPS ہوگا، اور آپ ایسی عمارت میں رہے ہوں جس کی دیواریں کچی ہوں، جس میں بارش ہے تو چھت ٹپکتی ہو، اور جس کا کوئی پردہ بھی نہ ہو، کوئی 4 دیواری بھی نہ ہو، اور آپ کو پڑھائی یا سکھائی ایسی عمارت جا رہی ہو کہ جس میں امیر ترین لوگ رہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اسلام اور غیر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہمیں بتایا کچھ جاتا ہے کہ ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، آپ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اور خود ملک کو لوٹ لوٹ کے جو ہے وہ باہر انہوں نے اتنی جائیدادیں بنا لی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور ہمارے بچوں کو تو صحیح کپڑے پہننے کو نہیں ملتے، ہماری عورتوں کو تو 4 دیواری میں صحیح پردہ نہیں ملتا، بیچاری سارا دن کام کرتی ہیں، کھیتوں میں مزدوری کرتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کی 70% خواتین بے پردگی میں ایسے نامحرم لوگوں کے حوالے ہوتی ہیں، صرف روٹی کی خاطر کہ ان کی اپنی عزت تک محفوظ نہیں ہوتی۔ کون اس ظلم کے نظام کو بدلے گا؟ وہ تو نہیں بدلے گا جس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ پیرزادے بدلیں گے؟ وہ تو کبھی بھی نہیں بدلیں گے، کیونکہ ان کو تو فائدہ اسی میں ہے کہ ان کے ڈیرے اسی میں آباد ہیں۔ چیمہ بدلے گا؟ کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ کھچی بدلیں گے، کاکڑ بدلے گا، چٹھے بدلیں گے؟ کوئی بھی نہیں بدلیں گے۔ وہ تو سارے ہیں ہی بدماش، وہ تو سارے اسی نظام کے پیروکار ہیں۔ کون بدلے گا؟ وہی بدلے گا جو اس نظام سے متاثر ہو رہا ہے، جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ جب تک یہ مظلوم اکٹھے نہیں ہوں گے، اس ملک کا نظام نہیں بدلے گا۔ اور اس مظلوم کو ہم اکٹھا کر کے ایک جماعت کی شکل میں ہم اس ملک کے نظام کو بدل سکتے ہیں، اور اسی کی تیاری ہم کر رہے ہیں، اور اسی کے لیے ہم ہفتہ وار پروگرام کرواتے ہیں۔ اب میں آپ کو اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ دین جو ہے مختلف کیوں ہیں۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 25 سے 43 تک آپ پڑھیں، اور سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہوتا ہے۔ ارأیت، کیا تو نے دیکھا ہے، من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا